شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باب اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستو بھائیو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مقدس ذوالحج ہے اور آج اس کی 4 تاریخ ہے. یہ بڑی شان والا مہینہ ہے, بڑی عظمت والا مہینہ ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم فضائل ذوالحج اور مسائل قربانی بیان کریں, ہمیں پتہ چلے کہ اس مہینے کی شان کیا ہے. خاص طور پہ جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی شان والا ہے. پھر اس کے اندر جو اللہ کے محبوب بندے قربانی کرتے ہیں اس کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الفجر کی 4 آیات بینات تلاوت کی ہیں, جن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والفجر, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی, والشفع والوتر, قسم ہے جفت اور طاق کی, واللیل اذا یس, اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرتی ہے. تو علماء تفسیر کی ایک رائے کے مطابق جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی فرمایا ہے کہ یہاں فجر سے مراد صبح کی نماز مراد ہے, اور ایک تفسیر یہ ہے کہ فجر سے مراد عید قربان کی صبح ہے. اللہ کریم نے عید قربان اور عید الضحیٰ عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم اٹھائی, پھر فرمایا مجھے قسم ہے 10 راتوں کی. علماء کرام کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پہلے عشرہ کی 10 راتیں ہیں, ذوالحج کے پہلے عشرہ کی 10 راتوں کے اللہ کریم نے قسم اٹھائی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے. پھر فرمایا والشفع والوتر, قسم ہے جفت اور طاق کی. جفت سے مراد ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جفت سے مراد ہے ذوالحجہ کا 10واں دن, یعنی قربانی کا دن. اللہ اس دن کی قسم کھا رہا ہے.
وتر سے مراد طاق، اس سے مراد یوم عرفہ 9 ذوالحج کا دن، جس دن حج ہوتا ہے وقوف عرفات میں، تو یہ اللہ نے اس حج کے دن کی بھی قسم اٹھائی۔ پھر فرمایا واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ گزرے، جب وہ چلے، تو رات سے مراد ایک تفسیر ہے کہ ہر رات مراد ہے، اور ایک تفسیر ہے کہ اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے، یعنی 10ویں ذوالحج کی رات ہے۔ تو اللہ کریم نے پہلے عشرہ کی قسم کھائی، ان طاق راتوں کی قسم کھائی، جفت رات کی قسم کھائی، مزدلفہ کی رات کی قسم کھائی، عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم اٹھائی، پہلے عشرے کی راتوں کی قسم اٹھائی، تاکہ پتہ چلے میرے بندوں کو کہ عشرہ کتنا خاص ہے، ان کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر بھی پہلے عشرے کی فضیلت کو حضور نے بیان فرمایا۔ چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ عن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الامام الترمذی ورواه الامام ابو داود فی کتابہما۔ امام ترمذی نے سنن کے اندر، امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جن میں نیک عمل کرنا اللہ کو ذوالحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں نیک اعمال اللہ کو دوسرے تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہ جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جس کی آج 4 تاریخ ہے، ان جو پہلا عشرہ ہے ان میں جو نیک عمل کیا جائے وہ رب کریم کی بارگاہ میں باقی پورے سال کے دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی ثواب ذوالحجہ کے 10 دنوں کے برابر نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسی ومالہ، ہاں وہ بندہ جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلا راہ خدا میں جہاد کے لیے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، مال بھی قربان کر دیا، کوئی شے واپس لے کے نہ آیا، اس کی شان زیادہ ہے، لیکن عام جہاد سے بھی ذوالحجہ کے 10 دنوں کے نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے نیک اعمال کی۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر او کما قال رواہ الامام الترمذی فی سننہ۔ امام ترمذی اپنی سنن کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جن میں نیک اعمال کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں کا ثواب، نیک عمل کا ثواب اللہ کریم کی بارگاہ میں باقی تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، یہ جو پہلا عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن 9 دن ان میں ایک روزے کا ثواب سال کے روزے کے برابر ہے، ایک روزے کا ثواب سال کے روزے کے برابر۔ پھر حضور نے فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یہ جو پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان میں ایک رات کو قیام کرنا، اللہ کی یاد میں وہ رات گزارنا، یہ لیلۃ القدر کے قیام کی طرح ہے۔ کیا شان ہے جی لیلۃ القدر، جو قرآن نے کہا کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے،
لیلۃ القدر کے قیام کی طرح ثواب ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں میں عبادت کرنے کا۔ تو یہ فضیلت ہے، اس پہلے عشرے کی راتیں بھی بڑی افضل ہے، اس کے دن بھی بڑے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور سنیے، سید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں، حضرت حفصہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادی، آپ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں اربعون لم یکن یدعوہن النبی علیہ الصلوۃ والسلام صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر ورکعتین قبل غداۃ کما قال، رواہ الامام النسائی وصاحب المشکات۔ سنن نسائی کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ سید ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں 4 چیزیں اللہ کے حبیب نے کبھی نہیں چھوڑی۔ 4 چیزیں، 4 عمل ایسے ہیں جو اللہ کے حبیب نے ہمیشہ کیے، آپ نے وہ 4 کام، 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی۔ پہلی چیز صیام عاشوراء، عاشوراء کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ حضور ہمیشہ رکھا کرتے تھے، آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ دوسرا عمل والعشرہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے بھی حضور نے کبھی نہیں چھوڑے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزے، یہ بھی ہمارے آقا نے ہمیشہ رکھے۔ وہ کون سے 3 دن ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایام 20، چاند کی 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ یہ 3 روزے بھی اللہ کے حبیب اکثر رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز فرمایا ورکعتین قبل غدات، فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں ہمارے آقا نے کبھی نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حضور کے غلام ہیں، ہم تو فجر کی پوری نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، استغفر اللہ، ہم تو فجر کے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور فجر کے قریب ہم سوتے ہیں۔ کئی لوگ فجر کی نماز چھوٹ گئی، یہ حضور سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے تو کبھی فجر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑی، ہم کیسے حضور کے غلام ہیں، ہم فرضی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں پکا حضور کا سچا عاشق بنائے، ہمیں حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ تو یہ 4 کام پیارے آقا نے کبھی نہیں چھوڑے۔ حضرت محترم، خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ، نامی ذوالحجہ کا روزہ، یہ تو رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن ربعی، یہ صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ الامام مسلم۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا عرفہ کے روزے کے بارے مجھے اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی نامی ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پہلے گناہ مٹا دیتا ہے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یوم عرفہ کا روزہ، نامی ذوالحجہ کا روزہ جو بندہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرما دے گا اور 1 سال آئندہ کے گناہ۔ اور یہ گناہ کون سے ہوں گے یہ بھی سن لیں، یہ گناہ ہیں صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ کہے میں بڑے بڑے گناہ کر لوں اور 1 دن روزہ رکھ لوں میرے اللہ بڑے گناہ بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، کرپشن کرنا، سود کھانا، بدکاری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کے لیے سچی توبہ چاہیے، سچی توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ذات محترم، عشرہ ذوالحجہ کی فضائل کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور میدان عرفات میں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اسی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اللہ نے معاف فرمائی، بیت رضوان بھی انہی دنوں میں ہوئی، اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفات بھی نامی ذوالحج کو ہوتا ہے۔ اور نامی ذوالحج کی شان کیا ہے؟ وہ دن بڑا خاص ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے اتنا آزاد فرماتا ہے، اتنے زیادہ لوگ اللہ کسی اور دن میں جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتا۔ یعنی نامی ذوالحج کو، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ظہر اثر کی نماز اکٹھی پڑھتے، امام کعبہ خطبہ حج دیتے ہیں، وہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ اس دن اللہ اتنے کثیر لوگوں کو، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اتنے زیادہ لوگ اللہ کسی اور دن میں جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ تو وہ نامی کا دن جو ان قریب آئے گا انشاءاللہ، ہمارے یہاں پہ بدھ کو ہوگا یوم عرفہ، کیونکہ جمعرات کو انشاءاللہ ہوگی عید آنے والا بدھ، تو اس لیے بدھ کا دن بڑا خاص ہے۔ اس دن خاص طور پہ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ اور روایت میں آیا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ یوم عرفہ کو بندہ جو بھی دعا مانگے صدق کے دل سے، اللہ اپنے گناہ گار بندوں کی دعا قبول فرما دے۔ تو ہمیں یہ دن، یہ جو پہلا عشرہ جا رہا ہے بڑا خاص ہے، ان میں خوب تلاوت قرآن کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، کلمہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے۔ اور ایام تشریق میں جو تکبیر تشریق ہے وہ بھی بڑی افضل ہے۔ یہ بھی سن لیجئے انشاءاللہ نامی ذوالحج کو جو آنے والی بدھ ہوگی، نامی ذوالحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحج کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جائیں گی۔ ہر فرضی نماز جو بندے نے با جماعت پڑھی، جماعت کے فوراً بعد باواز بلند ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنی واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنی مستحب ہے۔ وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ یاد فرما لیں سارے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ ہم نے انشاءاللہ بدھ کی فجر سے یہ تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی اور 13ویں ذوالحج کی عصر تک یہ تکبیر تشریق ہم نے ہر بار جماعت نماز کے بعد اونچی آواز میں پڑھنی ہے۔ ذات محترم، میں نے چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کی ذوالحجہ کے فضائل کے حوالے سے۔ اب چند ایک اہم مسائل قربانی کے بارے میں سن لیجئے۔ قربانی یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہر ایک کی امت کے اندر یہ قربانی کا تصور تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ لوگ جانوروں کے اوپر، چوپایوں کے اوپر اللہ کے نام کو ذکر کریں۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے، سورۃ الکوثر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ تو قربانی اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ قربانی کرنی واجب ہے، کیونکہ فعل امر جب کسی کرینے کے بغیر آئے تو اس سے مراد واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ونہر فعل امر ہے، حکم دیا گیا ہے قربانی کرو، یہ آیت دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نے، آپ نے جب مدینہ پاک آپ تشریف لائے ہجرت کے بعد، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب 10 سال مدینہ پاک میں قیام پذیر رہے ہجرت کے بعد، اور آپ ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ حضور نے 1 سال بھی قربانی چھوڑی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت بھی ہے، صرف سنت نہیں، سنت موقدہ بھی ہے، کیونکہ حضور نے ہمیشہ کی ہے۔ اور سن لیں اس قربانی کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت زید بن ارقم حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور کے صحابہ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا حضور ہمیں بتائیں
ما حاضل اضاحی، حضور یہ قربانی کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور بعد میں ہمارے پیارے آقا کی سنت۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور فما لنا فیہا یا رسول، حضور ہمارے لیے قربانی میں ثواب کیا ہے، ثواب کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ سبحان، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور فصوف یا رسول اللہ، حضور اون کے بارے فرمائیں، جانور کی اون کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے، یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ رب کی رضا کے لیے قربانی کرتا اخلاص کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں، جیسے آج ہمارے کئی لوگ بڑے بڑے جانور، قیمتی جانور لا کے گلیوں میں پھراتے ہیں، گھماتے ہیں تاکہ پتہ چلے شیخ صاحب نے، چودھری صاحب نے، وزیر صاحب نے اتنے لاکھ کا جانور لیا، دھاک بیٹھے نا ذرا پتہ چلے۔ اگر یہ نیت ہوئی کسی کی دکھلاوا، وہ سن لے قربانی ضائع ہو گئی۔ جتنے لاکھوں کی آپ قربانی کریں، اگر آپ کا مقصد دکھلاوا ہے، لوگوں کے اوپر اپنے نیک ہونے کی سخاوت کی دھاک بٹھانا ہے، کوئی اس کا ثواب نہیں ہے۔ قربانی وہ قبول ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پتہ چلا جانور کے جسم کے جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے۔ اور سنیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، حضور نے فرمایا آدمی کا کوئی عمل بھی قربانی کے دن جانور کا خون بہانے سے افضل نہیں ہے۔ 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کے دن انسان کا سب سے اعلیٰ عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی سے اعلیٰ عمل 10ویں کے دن کوئی اور نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وہ جانور جو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے گا، وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور نیکیوں کے پلے میں اس کو تولا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ فتیبوا بہا نفساً، تمہیں چاہیے کہ خوشی کے ساتھ قربانی دو۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا جانور جتنا اچھا ہوگا، موٹا تازہ ہوگا، صحت مند ہوگا، اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ محترم، وہ لوگ جو طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتے، موبائل ہے لاکھ روپے سے زیادہ کا، ایسے بھی ہیں لوگ، موبائل آئی فون ہے اور جناب لاکھ روپے سے زیادہ کا ہے، اور گاڑی کئی 20-30 لاکھ کی گاڑی بھی ہے، اور کہتے ہیں علامہ صاحب مسئلہ بتائیں، میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، قربانی دوں کہ نہ دوں؟ اللہ کے بندے، گاڑی لاکھوں کی تیرے پاس ہے، موبائل 1,00,000-2 لاکھ کا تیرے پاس ہے، اور قربانی 20-30 ہزار کے اندر بھی تم حصہ نہیں ڈال سکتے۔ حضور نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے اندر قربانی کی طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، السنن الکبریٰ، کنز المال، 4 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ جس بندے کے اندر مالی طاقت ہے، صاحب مال ہے، استطاعت ہے، قربانی نہیں کر رہا اور سارے کام کر رہا ہے، قربانی کے اندر آ کے اس کو طاقت نہیں ہے، حضور کا فرمان وہ سن لے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قربانی کی طاقت ہو تو قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ حضور اتنی تنبیہ نہ فرماتے۔ اب جلدی سے قربانی کے چند اہم مسائل بھی سن لیں۔ قربانی کے وجوب کی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی جناب؟ یہ چیز یاد کرنے ضرور۔
4 شرطیں پائی جائیں گی قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط مقیم ہونا۔ کیا؟ مقیم کا معنی کہ بندہ اپنے گھر پہ ہو، علاقے میں رہے، مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر وہ ہے جو تقریباً 92-95 کلومیٹر کی نیت سے اپنے گھر سے چلا جائے باہر اور 15 دن سے کم کی نیت رکھے، وہ مسافر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ جو اپنے گھر میں ہے، علاقے میں، اس کے اوپر واجب ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا۔ کیا ہے جی؟ اگرچہ بعض نے لکھا کہ نابالغ بھی اگر صاحب مال ہے تو وہ قربانی دے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ بالغ کے اوپر قربانی واجب ہے، نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط بڑی اہم، صاحب مال ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ کیا جی؟ صاحب نصاب یا صاحب مال یا صاحب استطاعت۔ اس کی تھوڑی وضاحت سن لیں کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنا مال تجارت ہو یا اتنا کیش و نقد کرنسی ہو اور اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ یہ اتنی اماؤنٹ اس کے پاس ہو، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ مثلا چاندی کا نصاب اگر آپ لیں، آج کل جون کے اندر تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,30,000 روپیہ ہے۔ بولیے کتنی؟ تقریباً 1,30,000۔ آپ چاہیں تو آپ کسی سنار سے آپ ایگزیکٹ جا کے معلوم کریں، میں آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ گویا جس بندے کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں 1,30,000 روپیہ ہے اور اس کی ضروریات کے علاوہ ہے، ضروریات سے مراد کیا ہے؟ کھانے پینے کا سامان، پہننے کے کپڑے، رہائش کا مکان، اس کے لیے سواری کا کوئی جانور یا گاڑی جو اس کی ذاتی استعمال میں ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ ان کے علاوہ جس کے پاس 1,30,000 روپیہ قربانی کے 3 دنوں میں آ گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اس کے اوپر وہ قربانی دے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے گھر میں کئی ایسے سامان ہوتے ہیں جو ہماری ضروریات میں نہیں آتے، ان کو بھی گننا ہوگا۔ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، کیبل ہے، ڈش انٹینا ہے، VCR ہے، کیسٹیں ہیں اور سین ہیں اور بڑے بڑے اچھے برتن ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں، کپڑے ہیں ضرورت سے زیادہ، یہ سب چیزیں ان کی قیمت بھی گننا پڑے گی۔ اگر یہ ساری چیزیں 1,30,000 کے برابر ہو گئیں تب بھی آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جی سن لیں، ایک بندے کے پاس مکان ہے اپنا ذاتی رہائش کے لیے، اس کے اندر اس کی رہائش ہے، 1-2 مکان اور بھی ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا یا خالی پلاٹ ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، کسی کے پاس ایک ہی مکان ہے، اس کے 2-3 پورشن ہے، یہ مسئلہ بڑا ہم آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے 2-3 پورشن ہیں، ایک پورشن میں خود اس کی رہائش ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے، 1-2 پورشن اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اگر اس کی قیمت بھی 1,30,000 کے برابر ہو گئی جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہم سمجھتے جی میرے پاس تو طاقت نہیں، کیوں نہیں طاقت؟ جی ایک مکان میں میں ہوں، 2-3 مکان کرائے پر ہیں، میرے اوپر تو واجب نہیں، بھائی تیرے اوپر واجب ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے پاس ایک ہی مکان ہے، اس کے 2-3 پورشن ہیں، ایک میں میری رہائش ہے، 2-3 میں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، بھائی جو کرائے پر دیے ان کی قیمت ذرا دیکھو نا، اگر ان کی قیمت 1,30,000 یہ سے زیادہ ہے تب بھی قربانی واجب ہے تیرے اوپر، نہیں دو گے گناہگار ہوگے۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، کوئی بندہ صاحب نصاب ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سامان تجارت ہے 1,30,000 کے برابر، اور اس کے پاس کپڑے ہیں، دکان کے اندر اتنا سامان ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تب بھی قربانی واجب ہے، بے شک وہ قرضہ کسی سے لے اور کچھ سامان بیچ اس کو دے، قربانی اس کو دینا ہوگی۔ یہ مسئلے بڑے اہم ہیں، میں نے کہا کہ آپ کو عید سے پہلے یہ مسئلے بتا دیے جائیں تاکہ کوئی بندہ غلط فہمی کی وجہ سے گناہگار نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم سن لیجئے، قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے جی، مجھے ایک دوست نے بتایا،
وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، جو بڑے بڑے قصاب ہیں یا جو بڑے بڑے میٹرو سٹور ہیں وہ کرتے یہ ہیں، قربانی کی بکنگ پہلے کر لی، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگوں سے پیسے لے لیے، ہم آپ کو قربانی کا جانور ذبح کر کے دیں گے۔ اب جس بندے کے پاس ہزاروں کے اعتبار سے آرڈر ہے قربانی کا، وہ کیسے انتظار کرے گا جی جب عید کی نماز ہو جائے گی 7-8 بجے کے بعد میں جانور ذبح کرنا شروع کروں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کم علم، جن کو دین کا فہم نہیں ہے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنے زیادہ کسٹمر کو بھگتانے کے لیے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے وہ عید کی نماز کا بھی انتظار نہیں کرتے، فجر کی نماز کے بعد ہی جانور ذبح کرنے شروع کر دیے۔ یہ مسئلہ سن لیجئے، وہ سخت گناہگار ہیں اور ان کو قربانی کا پیسے دینے والے بھی گناہگار ہیں، جن کو پتہ ہو کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ لہذا چند پیسوں کے لیے لوگوں کی قربانی ضائع مت کرو اور اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ حضور تشریف لے کر گئے عید کے دن نماز عید کے لیے، اور آپ نے دیکھا ایک بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ حضور تشریف لائی نماز کے بعد، پوچھا کس نے عید سے پہلے قربانی کی؟ حضور میں نے کی تھی، گھر میں بچے تھے، میں نے کہا جلدی ان کو گوشت کھلا دوں۔ فرمایا یہ تمہارا گوشت ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ فرمایا جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اللہ اس کو قربانی کا ثواب دے گا، جس نے عید سے پہلے قربانی کی وہ اس نے گوشت کھایا ہے اور اسے دوسری قربانی دینی چاہیے۔ یہ حدیث پاک۔ لہٰذا بالکل ایسے بندوں کو پیسے مت دو قربانی کے لیے جن کو شرعی مسائل کا پتہ نہیں، اور وہ آپ کی قربانی ضائع کرتے ہیں، آپ بھی گناہگار ہوں گے اور وہ پیسے لینے والے بھی گناہگار۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں کہ ہمارے قصائی بھائی کرتے یہ ہیں کہ جناب لوگوں سے بکنگ کر لی اور اشتہار دے دیا جی مثلاً 20,000 روپیہ دیں اور 15 کلو گوشت لیں قربانی گوشت۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات یہ جو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑے جانور میں حصہ ڈالنا ہے 7 بندے شامل ہوں، وہ جائے ایک بندہ منڈی میں جائے جانور لے آئے، جتنے کا جانور ہے اس کا خرچہ وغیرہ ڈال کر وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں، آپ اندازے سے 25,000 30,000 فی کس کے لحاظ سے جمع کر لیں اور کہیں کہ بھئی کمی بیشی ہوگی بعد میں، پھر ایک بندہ جائے جانور لے آئے اور جب ذبح کرنے تک جتنے خرچہ آیا وہ سب اس کے اوپر وہ ڈال لے، اور پھر وہ جتنا ایک کو حصہ آئے ہر ایک وہ کمی بیشی کے ساتھ وہ پیسے پورے تھے، یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں پہلے سے کہنا کہ جی اتنا گوشت آپ کو دیں گے، مثلا 25,000 روپے آپ ہمیں دیں، بڑے جانور کے لیے ہم آپ کو 20 کلو گوشت دیں گے، اللہ کے بندے یہ آپ گوشت کے لیے آپ نے پیسے لیے ہیں، قربانی تو پھر نہ ہوئی۔ بالکل گوشت کو فکس نہ کیا جائے، پیسوں کو بھی یہ کہا جائے بھی کمی بیشی ہوگی، اور گوشت جتنا جانور کا گوشت ہوگا اسے ہم 7 جو حصے ہیں ان کے اوپر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے جتنا گوشت بھی ہوگا۔ ہاں اندازہ آپ بتا دیں، لیکن اخبار کے اندر اشتہار کے اندر باقاعدہ اس کو فکس نہ کیا جائے۔ اور کوشش کریں، دعوت اسلامی والے بڑے اچھے لوگ ہیں، میں نے ان کے پاس 2-3 سال میں نے بڑے جانور میں حصہ لیا اور میں نے دیکھا ان کا بڑا اچھا ہے طریقہ دعوت اسلامی کا۔ وہ جناب آپ سے پیسہ لیں گے اندازے کے مطابق اور کہتے ہیں جی کمی بیشی ہوگی، پھر وہ جانور لا کے ہر جانور کے اوپر 7 بندوں کے نام ہوتا ہے کہ 7 بندوں کا جانور یہ ہے، جانور ذبح ہوا اور جتنے پیسے آئے کمی بیشی کے، اگر پیسے بچے وہ واپس دیں گے، کم ہوئے آپ سے لیں گے، اور جتنا گوشت ہوا وہ بالکل تول کے آپ کو دیں گے، ایک ایک چیز آپ کو برابر دیں گے۔ یہ طریقہ بیسٹ ہے۔ کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ بڑے جانور میں حصہ لیں جو مسائل بھی جانتے ہیں، تاکہ وہ سنت کے مطابق جانور ذبح کریں، آپ کی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے عطا فرمائے۔ کر سب اٹھیں دیے اٹھا